اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الاحقاف سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت ان 3 عقائد کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور دوسری رکوع میں والدین اور اولاد تذکرہ فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ بعض اولاد فرمانبردار ہوتی ہے اور بعض نافرمان ہوتی ہے، اور فرمانبردار اور نافرمان اولاد کا انجام اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال بہت عظیم صورت ہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بعض گھروں میں والدین مسلمان تھے، اولاد غیر مسلم تھی، اور بعض گھروں میں اولاد غیر مسلم تھی، والدین مسلمان تھے۔ جہاں والدین غیر مسلم تھے تو وہ اولاد پر تشدد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اور اس صورت کے آخر رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے نخلا کے مقام پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، وہاں جنات کی جماعت حاضر ہوئی تھی، اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل اتاری ہوئی ہے، الکتاب یہ کتاب من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم بہت حکمتوں والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو سب پر غالب ہے اور بے شمار حکمتوں والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ما خلقنا نہیں پیدا کیا ہم نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، واجل مسمى اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے، والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا اس چیز سے جس سے انذروا وہ ڈرائے جاتے ہیں، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ اور مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں منہ پھیرنے والے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، من الارض زمین میں سے، ام لہن یا ان کے لیے شرکن شرکت ہے، حصہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، ایتونی تم میرے پاس لے آؤ، بکتابن کوئی کتاب، من قبل ہذا اس سے پہلے کی، او اثارتن یا کوئی نقل شدہ مضمون لے آؤ، من علم کا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں نہ کوئی حصہ ہے، لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ ومن اور کون، اضل زیادہ گمراہ ہوگا، ممن اس شخص يدعو جو پکارے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ کو، من اس کو، لا يستجيب له جو قبول نہیں کر سکتا اس کی دعا، الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وہم اور وہ، عن دعائهم ان کے پکارنے سے، غافلون بے خبر ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَإِذَا اور جب حشرہ اکٹھے کیے جائیں گے الناس لوگ، کانو وہ ہو جائیں گے لہم ان کے اعداء دشمن، وکانو اور وہ بعبادتہم ان کی عبادت سے کافرین انکار کریں گے۔ اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیات بینات جو بالکل واضح ہیں، قال الذین کفروا کافر لوگ کہتے ہیں للحق کی حق کو، یہ حق کے بارے میں، لما جاءہم جب ان کے پاس آیا، ھذا یہ سحر جادو ہے، مبین واضح۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں، جب وہ ان کے پاس آیا کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا واعلم بما تفیضون فی کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں، افطرا اس نے خود سے گھڑ لیا ہے، قل فرما دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فلا تملکون تم اختیار نہیں رکھتے، تم مالک نہیں ہو، لی میرے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کس چیز کے، وعالم وہ خوب جانتا ہے، بما ان باتوں کو تفیضون فی جن میں تم مشغول ہوتے ہو، کفا کافی ہے، بھی اس کے بارے میں، شہیدن گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم اور وہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب پر نہایت مہربان ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اور اس نے حکمتوں کے مطابق ہی اس کائنات کو پیدا فرمایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے بلکہ لازماً لوٹ کر آؤ گے۔ جتنے بھی دنیا کے کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، وہ مانتے تھے کہ زمین کو اور اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور انسان کو یہ ماننا چاہیے کہ جس ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کی چیزوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تو اطاعت بھی اسی کرنی چاہیے اور صرف اسی کو معبود ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں پیدا فرمائی ہیں، اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کرے اور یہ سمجھے کہ صرف وہی خدا برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی خدا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک حکمت یہ ہے ان کے پیدا کرنے کی کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ جس ذات نے چیزیں پیدا کی کتنی بڑی قادر ذات ہوگی، اللہ کی قدرت پر یقین کرے۔ اور ایک حکمت ان کی پیدائش میں انسانوں کی آزمائش ہے کہ یہاں آ کر کون انسان اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اس زمین و آسمان کو اور چیزوں کو اور انسان کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، اس کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم ہی بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کے ان کو اچھا بدلہ ملے گا اور جن لوگوں نے برے اعمال کے ان کو برا بدلہ ملے گا۔ کفار کا نظریہ یہ تھا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہ حساب ہوگا، نہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، نہ کوئی جزا سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تردید فرمائی ہے اور سورہ صاد میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہی بار بار یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی اور کائنات کی جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے تو انسان یہ اور مسلمان سوچے کہ دولت کیوں عطا فرمائی، اس لیے عطا فرمائی کہ مسلمان اسے صحیح حلال طریقے سے حاصل کرے
اور حلال اور جائز کاموں میں خرچ کرے۔ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد اپنی عبادت اور اطاعت ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ کام جائز ہونا چاہیے اور اس کو دین کے بتائے طریقے کے مطابق کرے، یہ اس کا مقصد ہے۔ پھر فرمایا کہ مقرر وقت تک اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان و زمین ہے، انسان ہے، کہ اس کا وقت مقرر ہے، اس کے بعد پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اللہ کے باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو کافر لوگ ہیں ان کو جن چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے مراد توحید ہے اور قیامت ہے۔ کفار نہ توحید قائل تھے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، بلکہ بہت سے خداؤں قائل تھے، اور نہ ہی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے قائل تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ہے، تو منہ پھیرتے تھے۔ ہر مسلمان خود کو دیکھے کہ میں توحید پر کتنا یقین رکھتا ہوں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کتنا میرا یقین ہے اور میرے اعمال اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں حضور سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ تم اللہ کے سوا جن بتوں کو پوجتے ہو اور ان کو پکارتے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے، کہ آسمانوں کو شرکت ہے، کہ جو آسمان سے فیصلے آتے ہیں انسانوں کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، ان کو اس میں اختیار ہو، بتاؤ کوئی شرکت ہے؟ اگر اس بارے میں تمہارے پاس کوئی سابقہ کتابوں میں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں کوئی دلیل ہو، مجھے لا کے دکھاؤ، یا کوئی علمی مضمون پہلا چلا رہا ہو شرک کے جواز کا اور توحید کے خلاف مضمون چلا رہا ہو، مجھے دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ایسی انبیاء کی تعلیم نہیں تھی، تورات انجیل کی کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ اپنے وہم و گمان سے انہوں نے شرک کیا ہوا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ وہ اسے اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں دین کے خلاف ہوتی ہیں وہ سب چیزیں انسان اپنے گمان کے مطابق انجام دیتا ہے، ورنہ کوئی صحیح دلیل ان کی بنیاد میں نہیں ہوتی۔ کسی بھی گناہ کے جواز کی، کسی غلط رسم کے جواز کی، غلط عقیدے کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اپنے ذاتی برے خیالات کے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کرے گی، اس کو جواب نہیں دے گی، اور وہ جن کو پکارتا ہے ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ جتنے بھی بت ہیں، لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض فرقے پانی کی عبادت کرتے ہیں، بعض آگ کی عبادت کرتے ہیں، بعض درختوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ خود ان کے پکارنے سے غافل ہیں، اور جو ان کو پکار رہا ہے ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، مشکل حل کرنے کا سوال کر رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، جو آدمی شفا مانگ رہا ہے اللہ کے سوا اور چیزوں سے، تو یہ قیامت تک پکارتا رہے گا، اس کو جواب نہیں دیں گے۔ وہ لوگ کیوں پکارتے ہیں؟ ایک رسم کی وجہ سے کہ جدی پشت طور پہ لوگ یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے لوگ پکارتے رہتے ہیں۔ میں ہم عن دعائہم غافلون، اور یہ لوگ، یہ چیزیں ساری اور یہ ساری مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں، ان کی بات سنتی ہی نہیں، جواب کیسے دیں گی، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب چیزوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور بتوں کو جمع کیا جائے گا اور ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی، تو یہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں تو یہ ان کی عبادت کا انکار کریں گی کہ ہماری تو انہوں نے عبادت کی ہی نہیں۔ عیسائی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو بھی ان کا انکار کریں گے کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ میری عبادت کریں۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 16 یا 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ فرشتے بھی انکار کریں گے کہ جو لوگ ہماری عبادت کرتے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 17-18 میں اس کا ذکر ہے، سورہ 100 میں اس کا ذکر ہے، اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کی غلط روش بیان فرمائی ہے جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں جن میں توحید کا، رسالت کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے، تو کافر لوگ حق بات کو یہ کہتے ہیں کہ جادو ہے، اور کیونکہ نبی کی بات سچی ہوتی تھی، جو لوگ توجہ سنتے تھے وہ جادو کی طرح اثر کرتی تھی، تو یہ کافر نبی کی باتوں کو، قرآن کریم کی آیات کو معاذ الجادو کہتے تھے۔ کہ آدمی واقعی اگر آج مسلمان بھی سمجھے ان آیات کو تو یہ آیات جادو کی طرح کام کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان آیات کو پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے اور ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے آیات اثر نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم خود گھڑ لیا، خود بنا لیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ فرمایا ان کو فرما دیجئے کہ اگر میں نے الیاذ باللہ خدا نہ خواستہ قرآن کریم خود گھڑا ہوگا تو تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی کی بات چلنے نہیں دیتا، اس سے ختم کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم غلط باتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ان کا پورا پورا علم ہے۔ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ پھر آخر ان کو دعوت دی گئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، سب پر مہربان ہیں، تم بھی توبہ کر لو اور توحید اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہو جاؤ اور کفر سے توبہ کر لو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اور تم یہ سوچو کہ فی الحال عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، سب پر مہربان ہیں، تم پر اس لیے فوری عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید، رسالت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کی جو 3 عقائد ہیں ان کو اچھی طرح دلائل سمجھ کر ان پر دل سے یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔